کئی دہائیوں تک لوگوں کے چہروں پر ہنسی سجانے والے عمر شریف بلاخر پہلی مرتبہ اپنے لاکھوں کروڑوں فینز کو سوگوار اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ گزشتہ کچھ مہینوں سے سخت علیل تھے اور پاکستانی حکومت سے درخواست کرنے پر ان کے لیے امریکہ میں علاج کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، مگر دوران سفر ان کی طبیعت اچانک بگڑ جانے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان کے دل کے والوز کمزور تھے جس کی وجہ سے دوران خون میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ان کے گردوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور بالآخر 2 اکتوبر 2021 کے روز وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ عمر شریف کی وفات کے ساتھ ہی کامیڈی کے ایک سنہرے دور کا اختتام بھی ہو گیا اور وہ بہت سے لوگ جو ان کے مزاحیہ پروگرام دیکھ کر بڑے ہوئے تھے آج ان کے لیے آنکھوں میں آنسو لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اپنے اس ویڈیو سیشن میں ہم نہ صرف اس کامیڈی لیجنڈ کی داستان حیات بلکہ ان کی زندگی کے آخری لمحات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دنیا بھر سے کن کن لوگوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ لیجنڈری ایکٹر عمر شریف 19 اپریل 1955 میں کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پیدا ہوئے۔ 1974 میں 14 سال کی عمر میں انہوں نے فن کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کا اصل نام تو محمد عمر تھا مگر میڈیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عمر شریف رکھ لیا۔ بے ساختہ اداکاری، برجستہ اور شگفتہ میزبانی، اچھوتا اور منفرد انداز عمر شریف کی پہچان بن گیا۔ عمر شریف اپنی نوعیت کے وہ واحد فنکار تھے کہ جنہوں نے سٹیج ڈراموں کو پہلی بار آڈیو کیسٹس کے ذریعے ریلیز کیا اور دنیا میں شاید ہی کوئی دوسری مثال ایسی ہو جس میں کسی فنکار کو آڈیو کیسٹس کے ذریعے نہ صرف ملک میں بلکہ 7 سمندر پار تک مقبولیت ملی۔ عمر شریف کے پاکستان میں تو کروڑوں مداح تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ ہمسایہ ملک ہندوستان میں بھی بہت سے بالی ووڈ ایکٹرز اور صفحے اول کے کامیڈین انہیں اپنا آئیڈیل مانا کرتے تھے۔ 90 کی دہائی میں عمر شریف کو ساؤتھ ایشیا کا کنگ آف کامیڈی خطاب دیا گیا۔ سٹیج ڈرامہ بکرا قسطوں پر ان کا بے انتہا مشہور ہوا۔ سٹیج ڈراموں میں عمر شریف کی جوڑی معین اختر کے ساتھ بے حد مقبول رہی۔ انہوں نے ٹی وی، سٹیج اداکار، کمپیئر، فلم ڈائریکٹر، کمپوزر، شاعر اور پروڈیوسر تمام شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بے پناہ خدمات کے باعث حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ سٹیج ڈرامہ بکرا قسطوں پر کے علاوہ بڈھا گھر پر ہے، ہم سب ایک ہیں، چاند برائے فروخت، مجھے بیویوں سے بچاؤ، اکبر اعظم اور اس جیسے بہت سے کامیڈی شوز سے وہ شہرت کی دنیا میں بلندیوں کو چھو گئے۔ کسی نے لیجنڈ سپر سٹار کا نام دیا تو کسی نے کامیڈی کنگ پکارا۔ اپنے نرالے منفرد انداز سے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا کر زندگی بھر داد سمیٹتے رہے۔ اگرچہ اپنے کریئر اور عمر کے آخری حصے میں انہوں نے سٹیج ڈراموں میں پرفارم کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن ٹیلی ویژن پر گاہے گاہے وہ مختلف شوز کیا کرتے تھے اور لوگوں کے چہروں پر ہنسی سجاتے۔ ڈھلتی عمر کے اثرات ان کی صحت پر نمایاں نظر آنا شروع ہو گئے۔ کئی سال قبل ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی تھی مگر عمر کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے والوز کمزور پڑ چکے تھے، ہارٹ مسلز کمزور ہو چکے تھے جس کی وجہ سے جسم میں دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے علاج کے لیے انہیں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹرز نے اوپن ہارٹ سرجری ہی تجویز کی تھی لیکن ان کے گردے بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہے تھے، چنانچہ اوپن ہارٹ سرجری ممکن نہیں تھی۔ امریکہ میں مقیم مشہور پاکستانی ایکٹریس ریما کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب نے میڈیا کو بتایا تھا کہ عمر شریف کا علاج امریکہ میں ممکن ہے اور ڈاکٹر طارق شہاب نے واشنگٹن میں ان کے علاج معالجے کے لیے تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے تھے اور اس سارے پروسیجر میں وہ پاکستانی ڈاکٹر سے بھی مسلسل رابطے میں رہے۔ چند ہفتے پہلے عمر شریف کا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے نام ایک پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں انہوں نے اپنے بہتر علاج کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں امریکہ بھجوانے کی درخواست کی۔ چنانچہ عمران خان کے احکامات پر خصوصی طور پر عمر شریف کے لیے ایئر ایمبولینس منگوائی گئی جس کے ذریعے انہیں جارج واشنگٹن ہاسپٹل منتقل کیا جانا تھا جہاں ان کے دل کے والو کا ایک بالکل نئی ٹیکنیک مائٹرل والو کلپنگ کے ذریعے علاج کیا جانا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت اوپن ہارٹ سرجری کے بغیر ہی والو کا علاج کیا جاتا ہے۔ 26 ستمبر کے روز عمر شریف کے لیے کراچی کے جناح ایئرپورٹ پر ایئر ایمبولینس آ تو گئی لیکن ان کی طبیعت بگڑ جانے پر ان کی امریکہ روانگی مؤخر کی گئی۔ عمر شریف کی امریکہ روانگی سے پہلے ایک میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کا جائزہ لیا اور ڈاکٹرز کی جانب سے سفر کے لیے فٹ قرار دیے جانے پر ہی انہیں 28 ستمبر 2021 کے روز امریکہ روانہ کیا گیا لیکن دوران پرواز ان کی طبیعت ایک مرتبہ پھر بگڑ گئی، چنانچہ انہیں جرمنی میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر ان کے گردوں کا ڈائلسس بھی جاری تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے علاج معالجے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے تھے۔ جرمنی کے بعد عمر شریف
शरीफ को आइसलैंड और फिर कनाडा से होते हुए अमेरिका के शहर वाशिंगटन ले जाने का प्रोग्राम था, जहां अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब उनके इलाज की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार थे। 2 अक्टूबर की सुबह डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। अहले खाना का कहना यह था कि डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही। डॉक्टर तारिक शहाब अमेरिका से जर्मनी आ रहे हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे तो मामला मजीद क्लियर होगा। मगर कुछ ही देर के बाद उमर शरीफ के इंतकाल की खबर दे दी गई। उनकी वफात की खबर पाते ही सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान और जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है और जहां उनके करोड़ों मदाह मौजूद हैं, वहां पर गम की लहर दौड़ गई और वो मिजाहिया स्टेज ड्रामों के इस बेताज बादशाह को खिराज तहसीन पेश करने लगे। पाकिस्तान के एक और कॉमेडी लेजेंड सोहेल अहमद का कहना यह था कि उमर शरीफ बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे जाने पहचाने फनकार थे। वो निहायत प्यारे इंसान थे। लाहौर में मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। वो एक हसास इंसान थे। उनके पूरे खानदान में डायबिटीज का मर्ज बहुत ज्यादा था। उमर शरीफ ने पूरे खानदान के बच्चों को पाला और उनका ख्याल रखा। अदाकार हुमायूं सईद का कहना था कि उमर शरीफ एक कमाल के अदाकार थे। उनके इंतकाल पर बेहद अफसोस हुआ। उमर शरीफ आम जिंदगी में भी लोगों को बेहद हंसाते थे। उनसे जब भी मुलाकात हुई वो हंसाए बगैर रह नहीं पाते थे। बैरून मुल्क से कोई मेहमान आता तो वो हमेशा उमर शरीफ से मिलने की ख्वाहिश करता। गुलकार और अदाकार अली जफर का कहना था कि उमर शरीफ जैसे अजीम लोग कम ही पैदा होते हैं, हमें उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने उनके बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उमर शरीफ के साथ बेहद यादें वाबस्ता हैं। उनके इंतकाल का सुनकर अफसोस हुआ। उमर शरीफ के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सजी रहती थी। सीनियर अदाकार जावेद शेख का कहना था कि उमर शरीफ मेरे पुराने साथी थे। उनके बेटे से राब्ते में था। उन जैसा फनकार सदियों में पैदा होता है और उनको दुनिया के हर कोने में लोग जानते थे। दुनिया को हंसाने वाला आज हमें रुला गया। जबकि अदाकार बहरोज सब्जवारी ने अपने पैगाम में कहा कि उनसे हमारा साथ 45 बरस से भी जायद था। उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अहले खाना से राब्ते में रहता था। उमर शरीफ हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलते थे। हमेशा गरीबों का और खुसूसन अपने साथी फनकारों का बेहद ख्याल रखते थे। उमर शरीफ के एक और को एक्टर शकील सिद्दीकी ने कहा कि उमर भाई मेरे उस्ताद थे। मैंने उनके साथ 20 बरस काम किया। मैं उनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह रहा हूं। उमर शरीफ के इंतकाल का सुनकर बेहद रंजीदा हूं। ख़वातीन हज़रात, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी उमर शरीफ की वफात पर लोगों ने अपने इंतहाई रंज और गम का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से दिली इजहार ताज़ियत किया और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। लोगों का कहना यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना भी एक सदका है। और बिलाशुबा उमर शरीफ पूरी जिंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ही सजाते रहे और उनकी पूरी जिंदगी एक सदकाए जारिया थी। बहरहाल अब जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे, उनकी करदा ना करदा गलतियों और गुनाहों को माफ फरमाए। जिंदगी में अगर उनसे कोई भूल चूक हुई भी तो उनसे दरगुजर फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। हमारी कोशिश होगी कि उमर शरीफ के सफर आखिरत के हवाले से वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहें और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।